अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम जो दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे, एक तो किस तरह से जो अमेरिका तालिबान भाई भाई बन गए हैं और चीन और रूस में क्या तशवीश पाई जाती है। रूसी सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल जो की है वो पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है। हम बताएंगे कि ये कॉल क्यों की गई और क्या बातचीत हुई, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली ये खबर देंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को घेरने के लिए अहम तैनातियां हो रही हैं ताकि अगला इलेक्शन चोरी किया जा सके और उसको मैनिपुलेट किया जा सके। हम ये भी आज आपको कुछ बड़ी खबर देंगे। इसके अलावा अगले इलेक्शन के लिए क्या धड़ेबंदियां हो रही हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे। और मेरे पर हमले को कल रात 3 माह मुकम्मल हो गए, तो चंद जुमले उस पर भी बोल देते हैं। मेरे पर हमले को कल रात 3 माह मुकम्मल हो गए हैं और 3 माह में तहकीकात में पुलिस ने ज़ीरो प्रोग्रेस की है। फाइन क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर फिंगरप्रिंट्स मेरे हमलावरों के मिले थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि दस्ताने पहने और नकाब पहने हमलावर नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू में। और यही शेख रशीद पहले कहते थे कि मेरे हमलावरों के बहुत करीब पहुंच गए, चंद दिनों में पकड़ लेंगे। ये पहले 2 हफ्ते मुसलसल शेख रशीद ये बयान देते रहे, जबकि अब वो मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने दस्ताने पहने हुए थे इसलिए नहीं पकड़े गए। उनके हाथ, किसी ने दस्ताने नहीं पहने हुए थे, उनके हाथ क्रिस्टल क्लियर, उनके हाथों के, उनकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स मिले। जो शेख रशीद की मातहत नादरा, जहाँ पर अब बाहर से आए हुए तारिक मलिक साहब अब वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो 3 माह से फिंगरप्रिंट्स नहीं दे रहे। यही नादरा दीगर तमाम केसेस में विद इन अ वीक जवाब देता है, लेकिन ये मेरे केस में जवाब नहीं दे रहा, ये अबसार आलम साहब के केस में जवाब नहीं दे रहा, ये मतीउल्ला जान साहब के केस में जवाब नहीं दे रहा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम पर हमलावर कौन है और उनको कौन बचा रहा है। और जो पुलिस है उसको हम बार बार जाते हैं, अप्रोच करते हैं, पुलिस हमसे इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल नहीं शेयर करती कि उन्होंने क्या किया है। जब भी हम पूछते हैं तो मैं इधर उधर की बातें सुनाते हैं और हम कहते हैं ये तो बात हुई नहीं, आप ये कहाँ से ला रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं अच्छा आप बताएं, फिर हमारे पॉइंट्स नोट करते हैं, कहते हैं आपने बहुत अच्छी सजेशन दी, हम इस चीज़ को प्रोब करते हैं। अगर तहकीकात का तरीका भी पुलिस को हमने बताना है तो ये यहाँ पे बैठ के क्या चनों की रेडी लगा के बैठे हुए हैं। ये तो ये पुलिस जानबूझ कर रही है, हमें आइडिया है, कवर अप करने के लिए। अब हम आ जाते हैं आगे अफ़गानिस्तान की गेम की तरफ। अफ़गानिस्तान में अब गेम ये है कि अब आपको पता है कि CIA चीफ आए थे, मुल्ला बरादर को मिल के गए हैं अफ़गानिस्तान में। वो जो मिल के गए वो दरअसल मुल्ला बरादर को ये कन्वे करके गए कि जो काबुल एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा विजुअल्स जो BBC, CNN और वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है, उस वजह से अब वेस्टर्न जो ऑडियंस है, जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर है, वो हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है कि ये आपने किस तरह से अफ़गानिस्तान को अबेंडन किया है कि वहाँ पर लोग जानने बचाने के लिए भाग रहे हैं और आप लोग कुछ कर रहे नहीं हैं। तो आप ये इनको हटाइए ताकि हम पर से ये दबाव ख़त्म हो, फिर आप जाने। और ये अफ़गान तालिबान चाहे आप इनको कुत्तों की तरह मारें, चाहे आप इनको बिल्लों की तरह मारें, जो मर्जी करें, हमने कोई नहीं पूछना आपने, लेकिन इस दबाव को हटाना है तो फ़िलहाल ये कीजिए। और उसके बाद तालिबान ने एक एडवाइज़री जारी की कि कोई भी अफ़गान शहरी अब काबुल एयरपोर्ट नहीं आ सकेगा। ठीक। और साथ ही अमेरिका ने एडवाइज़री जारी की कि जो अमेरिकन शहरी हैं वो काबुल एयरपोर्ट ना आए, उधर दाइश के हमले का खतरा है, क्योंकि दाइश के हमले का खतरा हम पर भी है और तालिबान पर भी है, यानी कि अमेरिका तालिबान के लिए भी फिक्रमंद हो गया फौरी। तो ये एक प्री प्लान वो हुआ और इसी चीज़ ने रशिया और जो चाइना है उनके कान खड़े कर दिए हैं। रूस और चीन जो समझते हैं कि ये
طالبان اور امریکہ ملی بھگت سے ساری گیم کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے ملی بھگت سے ہی افغان آرمی کا کولیپس کروایا تاکہ طالبان کا فوری طور پر ٹیک اوور کمپلیٹ ہو اور پھر چیزیں پروگریس ہوں. کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو پوری طرح افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں چینی مفادات کو نشانہ بنا رہی ہے. داسو میں انہوں نے حملہ کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے ان کو بھی اب طالبان کے آنے کے بعد افغان سرزمین مزید استعمال کرنے کا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اب گوادر میں اور دوسری جگہوں پر حملے کر رہے ہیں چینی مفادات پر. تو چین بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ جو ہم ان کے الہی ہیں چین کے، ان کی حالت یہ ہے کہ خود شیخ رشید نے مان لیا کہ چین ہم سے تھوڑا ناراض ہے 10 حملے کے بعد. تو چین ان چیزوں کی وجہ سے ناراض ہے کہ ہم چینی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور چین کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ مفادات کو کیوں نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ دیکھیے، اب ایک تو جو بائیڈن نے تو فون کیا نہیں کیا، وہ تو عمران خان کے زخموں پر کیا نمک چھڑکنا. لیکن اب دیکھیے جب کا کابل کا فال ہوا ہے، چینی صدر نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو فون نہیں کیا. اب چینی صدر اور روسی صدر میں رابطہ ہوا ہے، اور وہ یہی افغانستان کی سچویشن پر ہوا ہے کہ یہ طالبان جو گیم کھیل رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی اس ریجن میں یہ دہشت گردوں کو پالیں گے، چھوڑیں گے، اور امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے، اور اس کے بدلے میں امریکہ ان کو تسلیم کر کے ان کو مزید پالے گا، ان کو فنڈنگ کرے گا. تو اس کے بعد ڈسکس ہونے کے بعد یقیناً چینی صدر نے کہا ہوگا کہ ہم تو پاکستان سے کافی دیر سے کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا. تو آپ بات کیجئے جس پر روسی صدر نے وزیر عمران خان کو فون کیا، اور جو بات چیت ہوئی وہ یہی تھی کہ خطے میں امن اور افغانستان کی صورتحال کی سیٹلمنٹ کے لیے ہم سے کوآرڈینیٹ کیا جائے جو آپ وہاں پر کر رہے ہیں، صرف امریکہ کو فیسیلیٹیٹ مت کریں. اور اس پر ہمیں تنبیہ کی گئی کہ افغان طالبان جو کر رہے ہیں اس کا نقصان چین اور روس کو ہوگا، اور ہم وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو یہ تھا پاکستان کے لیے پیغام. اب آئیے اس سے آگے ایک جو اور چیز ہے جو تعیناتیاں ہیں. آپ دیکھیے ایف بی آر کے چیئرمین اب کن کو لگایا گیا ہے؟ وہ موصوف جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر معلومات حکومت کو دی تھیں، اور یہ خود سپریم کورٹ نے مانا تھا کہ وہ معلومات غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی تھیں جس وجہ سے وہ ریفرنس خارج کیا گیا. ان موصوف کو اب ایف بی آر کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا، ان کو نوازا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا سکے، کیونکہ حکومت اب بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایف بی آر سے ہی حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں جن کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پورا ایک نوٹ میں ان کو بے نقاب کیا ہے، وہ بھی دیکھیے وہ وزیر اعظم عمران خان کے سب سے لاڈلے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے نمبر 2 تھے، اور وہ اعظم خان کے لاڈلے تھے. ایسے مشکوک تعیناتی سپریم کورٹ میں ہونا یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گھیرنے کے ہی عمل کا حصہ ہے. اور ہمیں حیرت ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک ایسے جگہ پر بیٹھے ہوئے آفیسر جو سازشوں کا ہب بنا ہوا ہے سپریم کورٹ اور دیگر جو اپوزیشن اور دیگر اہم عہدے ہیں ان کے لیے، ادھر سے ایک آفیسر کو کیوں آنے دیا سپریم کورٹ میں رجسٹرار کے طور پر ڈیپوٹیشن پہ؟ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا. تو یہ سب کچھ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گھیرنے کے عمل کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ اگلا الیکشن اگر چوری کرنا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گرانا بہت ضروری ہے اس ہائیبرڈ رجیم کے لیے. یہ اس کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. تو یہ سب کچھ اپوائنٹمنٹس اور یہ کوئی ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، یہ صرف ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گھیرنے کے لیے ہو رہی ہیں کہ وہ اگر کوئی کیس بھی ٹیک اپ کر لیں تو پھر لارجر بینچ بھی بن جاتا ہے. اینی وے، اب ہم آتے ہیں کہ یہ الیکشن چوری کس طرح ہونا ہے. اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو بٹھا کے رکھا گیا ہے، اور اب ایک دھڑا اور پی ٹی آئی کا ٹوٹنا ہے بڑا، اور وہ شاید اگلے سال کہیں اگست یا اس کے بعد ٹوٹے گا، اور تب ہی اصل پالیٹکس کا آغاز ہوگا. اور اس دھڑے کو یا تو جہانگیر ترین
لے لیں گے اور پھر وہ جہانگیر ترین کسی جماعت سے ڈیل کریں گے جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ اگلا اقتدار میں رہے، اور پھر وہ اس پورے اپنے جو موجودہ دھڑا ہے اور وہ جو نیا دھڑا ہوگا اس کو لے کے اس جماعت میں چلے جائیں گے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وزیر عمران خان ہے وہ جہانگیر ترین گروپ پر پریشر بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے وہ ایک ان کے جو ایم پی اے تھے وہ توڑ لیے، اون چودھری سے استعفیٰ لے لیا، اور پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو توڑا جائے تاکہ یہ اس پوزیشن میں نہ رہے کہ جب کوئی دھڑا ہم سے اور ٹوٹے تو اس کو نظر آئے کہ جہانگیر ترین آگے ایک بڑا نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہماری بارگیننگ پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی کسی اگلی جماعت میں جانے کے لیے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت وزیر اعظم بہت جسے کہتے ہیں وہ کینلی جہانگیر ترین گروپ کو پرسو کر رہے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کرو، اس کو توڑو، اس کو کمزور کرو۔ تو یہ ہے وہ اگلے الیکشن کا گیم پلان۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔